اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اس سورے کے کہ جو معروف ترین سورہ ہے، سورہ مبارکہ نساء۔ نساء کہتے ہیں خواتین کو، عورتوں کو۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ چوتھا سورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، 176 176 آیتوں کے اوپر یہ مشتمل ہے اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے خواتین کے مختلف مسائل کے اوپر کثرت سے گفتگو کی ہے، اسی لیے اس سورے کو سورہ مبارکہ نساء کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کی جب پیغمبر اسلام نے بنیاد ڈالی تو معاشرے کو مختلف چیزیں سکھانے کی کوشش کی، آداب اسلامی، رہنے کا طریقہ، معاشرہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس کا طریقہ۔ اس ضمن کے اندر جو پیغمبر نے مختلف احکامات کی تبلیغ کی، ان مسائل اور احکام کا بیان اس مبارک سورے کے اندر ہے۔ اس کے موضوعات کے اندر سب سے پہلا موضوع کہ آج انسان مختلف موضوعات کے اندر گرفتار ہے، طبقاتی، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی نسل سے۔ پروردگار اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدم کی نسل سے ہے۔ آدم ایک تھا اور تم سب آدم کی نسل سے ہو، وہ تمہاری اصل بھی ہے، تمہاری بنیاد بھی ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ یتیموں کے مال کا خیال کرو، ان کی سرپرستی کرو، ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور حلال مال کو حرام میں مخلوط نہ کرو، پاکیزہ مال کو برے اعمال میں نہ ملاؤ۔ اور پھر قرآن نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہر بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم رکھ سکے۔ پھر قرآن کریم نے اس بہت ہی مشکل ترین موضوع کو ڈسکس کیا جو آج کے معاشرے کا مختلف موضوع اور مشکل ترین موضوع، میراث۔ قدیم زمانے کے اندر میراث کے نام پر مختلف چیزیں ہوتی تھی۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر میراث کے مختلف قوانین کو ڈسکس کیا، میراث کے مختلف طبقات کو ڈسکس کیا۔ پہلا گروہ کون ہے کہ جس کو میراث تقسیم ہوگی، اگر وہ نہ ہو تو دوسرا گروہ کون ہے، اگر دوسرا گروہ بھی نہ ہو تو تیسرا گروہ کون ہے۔ قدیم زمانے کی مختلف توہمات کو ختم کیا قرآن کریم نے ان آیتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر قرآن کریم نے مستورات سے تعلق رکھنے والے ایک اور موضوع کو ڈسکس کیا، خواتین کے دودھ پلانے کی بات، جس کو ہم رضاعت کے موضوع کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں۔ بچہ محرم ہوگا نہیں ہوگا، ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا قرآن کریم نے اس سورے کے اندر۔ اور پھر عقد انقطاعی کا باقاعدہ، ٹیمپرری میرج کا باقاعدہ طور پر موضوع قرآن کریم نے اس سورے کے اندر ڈسکس کیا۔ اور پھر قرآن کریم نے اس انداز سے اس موضوعات کو ڈسکس کرنے کے بعد گناہوں سے بچنے کی طرف دعوت دی کہ گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، آق والدین یا نافرمانی والدین نہ کرنا، جہاد سے فرار اختیار نہ کرنا۔ یاد رکھو گناہ کبیرہ وہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، توبہ واحد علاج ہے، اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ پھر قرآن کریم نے مختلف موضوعات میں اس انداز سے خواتین کا تذکرہ کیا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے والی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اور اس میں اگر وہ ایکسٹریم تک چلی گئیں تو قرآن کریم نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، خاندانی مسائل کا حل کس طریقے سے باقاعدہ طور پر روا رکھا جائے۔ اور پھر والدین سے حسن سلوک کو ڈسکس کیا کہ اپنے والدین کا احترام کرو، حسن سلوک کرو، نماز کے مختلف احکام کا تذکرہ، اور پھر یہ جملہ کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے اسلامی معاشرے کے اعتبار سے ایک طریقہ کار سکھایا، سلام کے آداب سیکھو، چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کریں، راہگیر بیٹھنے والوں کو سلام کیا کریں، اسی طریقے سے سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کریں۔ یہ طریقہ کار ہے جو اسلام نے سلام کرنے کے اعتبار سے سکھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کرے وہ اس کی مانند ہے جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے پروردگار عطا کرے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص
سورہ نساء کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔